زندگی میں اگر آپ انتہائی عزیز، انتہائی دوست، انتہائی من پسند شخص کے ساتھ رہتے ہیں اور وہ آپ کو جو ہے اچانک سے آپ کے خلاف ہو جائے، یا اچانک سے اس کا رویہ تبدیل ہو، یا اچانک سے وہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ ایسا بیہیویئر کرنا شروع کر دے کہ آپ کہیں کہ پہلے تو مجھے بہت وقت دیتا تھا، پہلے تو میرے ساتھ ٹائم بھی اسپینڈ کرتا تھا، پہلے تو میرا خیال بھی ہوتا تھا، اب نہیں ہے، تو وجوہات کیا ہے؟ وجہ تلاش کریں، وجہ آپ کو مل جائے گی۔ آپ وجہ تلاش کیے بغیر لڑنا شروع کر دیتی ہیں یا لڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ سب سے پہلے ثبوت اکٹھے کریں۔ جب بھی کوئی انویسٹیگیشن ہوتی ہے نا، سب سے پہلے جا کے جو ملزم ہوتا ہے اس کو سزائے موت نہیں سنا دی جاتی، اس کے اوپر جو وہ چڑھائی نہیں کر دی جاتی، اس کے خلاف ثبوت اکٹھے کیے جاتے ہیں، اور وہ ثبوت جو ہے وہ سالڈ دلائل کے ساتھ اور سالڈ چیز ہوتی ہے۔ یہ نہیں کہ آپ نے اپنی مرضی سے ثبوت اکٹھے کر لیے اور دوسرے بندے کو کٹہرے میں کھڑا کر دیا، نو، ثبوت وہ ہو کہ جس پہ دوسرا شخص بول نہ سکے۔ شک اگر آپ کو ہے تو ثبوت اکٹھے کریں۔ اور آپ دیکھیں کہ اللہ پاک پہ کامل بھروسہ جو آپ کا ہے نا، آپ اگر سچی محبت کرتی ہیں یا کرتے ہیں کسی سے، اور آپ کا کامل بھروسہ اللہ کی ذات پر ہے کہ یہ محبت جو ہے وہ آپ کی پاک، صاف اور سچی ہے، تو یقین کریں دوسرا شخص اگر غلط بھی ہوگا تو آپ کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو صحیح کر دے گا۔ یہ ایمان کی طاقت ہے۔ حضرت یوسف کے قصے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر اپنے دغا بھی کر جائیں تو بھی اگر ایمان اللہ کی ذات پر مضبوط ہو اور ایمان کامل ہو تو اللہ آپ کو جو ہے وہ بادشاہ بنا دیتا ہے۔ اللہ آپ کی ساری پریشانیاں اور صبر کا صلہ جو ہے وہ آپ کو کہیں اور سے عطا کر دیتا ہے۔ آپ کی ویلیو جو ہے وہ اس شخص کی نظر میں بڑھا کے، اور کبھی کبھار جب وہ آپ کو چھوڑ دیتا ہے جس پر آپ کو شک ہوتا ہے، شک کے زمرے میں لوگ لڑائی شروع کر دیتے ہیں، جھگڑے شروع کر دیتے ہیں، فساد ڈالنا شروع کر دیتے ہیں، اور جو ہے وہ آپس میں ایک دم گالم گلوچ پہ اتر آتے ہیں، میاں بیوی ایک دوسرے کے دستے گریباں ہو جاتے ہیں۔ ایسا نہ کریں۔ یہ زمانہ جو ہے نا وہ کسی اور سمت جا رہا ہے، زمانہ بہت جدید ہو چکا ہے۔ اس جدید زمانے کا تقاضا یہ ہے کہ ایک دوسرے کو گندا کرنا چھوڑ دیں۔ اگر آپ کو کسی پہ بہت ہی بے تحاشا ہی شک ہو گیا ہے کہ جی اس کا بیہیویئر چینج ہو گیا، کوئی اس کی زندگی میں آ گیا ہے، یا یہ کہیں بیزی ہے اور آپ نے پتہ لگانا ہے، تو پھر آپ انویسٹیگیٹو جو ہے وہ طریقے سے پتہ لگائیں۔ اس طرح نہیں کہ آپ دوسرے کو تذلیل بھی کر رہے ہیں، اس کے کردار پہ انگلی بھی اٹھا رہے ہیں، اسے غلط بھی کہہ رہے ہیں۔ خواتین ایسا بہت کرتی ہیں، مرد حضرات پہ انہیں بہت شک ہوتا ہے، وہ اکثر اوقات اپنے شک کی بیس پر، ہوتا کچھ بھی نہیں ہے بیچ میں، لیکن شک کر لیتی ہیں کہ شاید جی میرا شوہر جو ہے وہ گھر لیٹ آ رہا ہے، یا شاید میرا شوہر جو ہے مجھے ٹائم نہیں دے رہا ہے، شاید میرے شوہر جو ہے وہ حقوق زوجیت میں جو ہے وہ پرابلم کریٹ ہو رہی ہے، وہ مجھے جو ہے وہ اس طرح سے اکوموڈیٹ نہیں کر رہا، تو شاید یہ کہیں اور کسی اور میں انوالو ہے۔ دیکھیں 10% چانسز ہوتے ہیں کچھ مردوں کے کہ وہ دوسری خواتین میں اگر انوالو ہوتے ہیں تو وہ اپنے گھر کو جو ہے وہ وقت نہیں دے رہے ہوتے، لیکن 80% مرد، 80 to 85% جو مرد ہیں وہ صرف اپنی ڈپریشن، سٹریس، انزائٹی، یا پھر جو ہے وہ ان خرافات کی وجہ سے، پیسے نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ اپنے آپ کو اس طریقے سے اپنے گھر والوں کے ساتھ اٹیچ نہیں کر پاتے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ سکھا دیا دنیا نے مجھے اپنوں پہ شک کرنا، سکھا دیا دنیا نے مجھے اپنوں پہ شک کرنا، میری فطرت میں تو غیروں پہ بھی بھروسہ کرنا تھا۔ کبھی کبھار ہم شک کرنا دوسرے کو سکھا رہے ہوتے ہیں۔ مرد حضرات اس بات کو جو ہے وہ غور سے سنیں کہ اگر بیویاں آپ پر شک کر رہی ہیں تو آپ انہیں شک کرنا سکھا رہے ہو، کیونکہ آپ انہیں کلیئر نہیں کر رہے۔ آپ صحیح ہیں لیکن آپ انہیں بتانا نہیں چاہ رہے۔ اگر آپ بالکل کلیئر ہیں تو آپ کے موبائل فون تک آپ کی بیوی کی ایکسیس ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن میں بیویوں کو پھر بھی کہتی ہوں کہ کوشش یہ کرے کہ شوہر کے موبائل فون تک ایکسیس حاصل نہ کرے۔ اس کے 100 کام ہو سکتے ہیں، 100 مسائل ہو سکتے ہیں، 100 چیزیں ہو سکتی ہیں۔ اور مرد حضرات کو بھی یہ کہوں گی کہ محبت بھرا لہجہ اور حقوق کی پاسداری جب آپ ایک بیوی کو دے رہے ہوں گے تو بیوی کبھی بھی آپ کے پر شک نہیں کرے گی۔ آپ کہیں نہ کہیں بدلے ہوں گے، کہیں نہ کہیں آپ جو ہے وہ غلط ہوں گے، کہیں نہ کہیں آپ سے کوئی مسٹیک ہو رہی ہوگی تو شک ہوگا۔ شک ایسے نہیں کیا جاتا، شک کے پیچھے بہت سارے مراحل ہوتے ہیں، یہ بڑے مرحلوں سے گزر کے ذہن میں جو ہے وہ شک ڈیولپ ہوتا ہے۔ شک یکدم ڈیولپ نہیں ہوتا، چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، معاملات چل رہے ہوتے ہیں تو شک ہوتا ہے۔ خاص بات کہ جو شک کرنے والے لوگ ہوتے ہیں نا، کبھی کبھار یہ سائیکوٹک بھی ہوتے ہیں، ان کے ساتھ مختلف انزائٹی، ڈپریشن یا سٹریس آلریڈی چل رہا ہوتا ہے جو شک کر رہا ہوتا ہے، اور جو شک کروا رہا ہوتا ہے، جو موقع دے رہا ہوتا ہے، کیونکہ دیکھیں محبت بھرے الفاظ اگر ریلیشن شپ میں نہیں ہیں، لہجوں میں جو ہے وہ آپ کے کرختگی ہے، لہجے آپ کے محبت والے نہیں ہیں، دل لبھانے والی باتیں اگر آپ اپنی بیوی یا شوہر سے جو ہے وہ نہیں کرتے، الفاظ تو منافقین کے بھی میٹھے ہوتے ہیں، تو پھر محبت کرنے والے کہاں گئے؟ اگر آپ نے منافقین کی طرح صرف اپنے الفاظوں کا میٹھا ہونا دکھانا ہے اور اپنے عمل سے ثابت نہیں کرنا کہ آپ صحیح ہیں، تو شک تو ڈیولپ ہوگا نا۔ تو اس شک کو ہم نے دور کرنا ہے، اس شک سے ہم نے نکلنا ہے۔ شک ریلیشن شپ کی جڑیں کھوکھلی کر دیتا ہے۔ اپنے ریلیشن شپ کو بچا کے رکھیں۔ کبھی کبھی بہت اچھے لوگ
آپ کو بہت اچھی طرح توڑ جاتے ہیں. کیا کہا میں نے؟ کبھی کبھی بہت اچھے لوگ آپ کو بہت اچھی طرح توڑ جاتے ہیں، اور یہ ٹوٹنا انسان کو یہ سمجھا دیتا ہے کہ آپ جس پر شک کر رہے تھے وہ حقیقت تھی. یہ کبھی کبھار ہوتا ہے، کچھ 10 to 20% کیسز میں جو ہے وہ ایسا ہوتا ہے کہ حقیقی شک ہوتا ہے. جو شک ہوتا ہے وہ بات بھی اصل ہوتی ہے، لیکن یہ ہر کیس میں نہیں ہوتا، ہر کیس پہ ویری نہیں کرتا. ڈپینڈ آن اسیسمنٹ، یا ڈپینڈ آن تھیوریز، یا ڈپینڈ آن یور اسٹوری کہ آپ کے ساتھ چلا کیا. آپ کی پوری جو ہے وہ ہسٹری لینے کے بعد یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ کیا یہ شک تھا یا حقیقت تھی. اسی لیے کبھی بھی جلد بازی میں فیصلہ نہیں کرنا ریلیشن شپ توڑنے کا، صرف اس بیس پہ کہ آپ کو شک ہے کہ آپ کا شوہر یا آپ کی بیوی خراب ہے. دیکھیں اب تو صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ جب آپ کسی پہ الزام لگاتے ہیں نا، کسی پہ شک کرتے ہیں، تو وہ بندہ جان بوجھ کے وہی حرکتیں کرنا شروع کر دیتا ہے. وہ بندہ کہتا ہے یہ بندہ مجھ پہ شک کرتا ہے، یہ مجھے جانتا ہی ایسا ہے تو میں ایسا ہی کرنا شروع کر دوں. وہ کہتے ہیں نا کہ اب تو ایسا بنا لیا ہے خود کو، اب تو ایسا بنا لیا ہے خود کو جیسا ہونے کا الزام دیا تھا تو نے. تو یہ جو صورتحال ہے نا، نہیں ہونی چاہیے. آپ کسی کو الزام نہ دیں کہ آپ یہ ہیں، آپ اسے ثبوت سے ثابت کریں کہ آپ یہ ہیں. آپ اس کے خلاف ثبوت اکٹھے کریں. آپ کے اندر ایبیلٹی ہونی چاہیے، بیگمات کا اتنی ایکسیس تو ہونی چاہیے کہ انہیں پتہ ہو کہ ان کا شوہر کیا کر رہا ہے. آپ بہت کچھ کر سکتی ہیں لڑنے کے علاوہ. لڑیں گی تو ریلیشن شپ ختم ہو جائے گا، شوہر کا فائدہ ہو جائے گا، جو شک آپ کو تھا وہ حقیقت میں بدل جائے گا، اور آپ کا گھر برباد ہو جائے گا. اس لیے شک کو پروان مت چڑھائیں، شک کو مت پالیں. دیکھیں حسرت ہی رہے تو بہتر ہے، حسرت ہی رہے تو بہتر ہے. چاند حاصل ہو جائے تو کہاں چاند رہتا ہے. اس لیے شک کی بیس پر کسی بھی اچھے شخص کو مت کھو. شک کی بیس پر وہ فیصلے مت کرو جس پہ آپ کسی کے کردار کو گندا کر رہے ہو. مرد اپنے کردار کو گندا ہوتے نہیں دیکھ رہا ہوتا. اچھا مرد غلط بھی کر رہا ہوتا ہے نا، پھر بھی وہ عورت سے یہ ڈیزرو کرتا ہے اپنی بیوی سے کہ وہ اس کے کردار کو گندا نہ کرے، 4 بندوں میں بیٹھ کے اس کی بات نہ کرے. بیویاں تھوڑا سا صبر رکھیں، حوصلہ رکھیں. اگر شک ہو جاتا ہے نا تو شک کے ثبوت ہوتے ہیں، یقین کرنا سیکھیں. میں بیویوں سے ہمیشہ یہی کہتی ہوں، اور شوہروں سے بھی یہی کہوں گی کہ جو شک کرتے ہیں، شک نہ کریں، یقین کریں. یقین کرنا سیکھیں، لوگوں پہ بھروسہ کرنا سیکھیں. اپنے کیمپینین کو موقع دیں، جس سے محبت کرتے ہیں اس کو آزاد چھوڑ دیں. آپ کا ہوگا تو واپس آ جائے گا، اور اگر وہ واپس نہ آیا، کسی اور کے پاس چلا گیا، تو وہ آپ کا تھا ہی نہیں. یہ یاد رکھیے گا. ہمیشہ زندگی میں وہی شخص کامیاب ہوتا ہے جو محبت کو قید نہیں کرتا. ہم محبت کو قید کرنا چاہتے ہیں، بیویاں بھی اور شوہر بھی. کئی شوہر میں نے دیکھا ہے بہت شک کرتے ہیں، تم اچھا اتنا تیار ہو کے باہر نکلی ہو، کس کے لیے نکلی ہو؟ تم نے لپسٹک لگائی ہے، کس کے لیے لگائی ہے؟ اب اس بیچاری نے آپ کے لیے لگائی تھی، وہ آپ کے لیے تیار ہوئی تھی، لیکن آپ کے شک کے زمرے میں آ کے اس کی ذہنی کیفیت جو ہے وہ آپ نے بگاڑ دی، کیونکہ آپ نے شک کر لیا کہ اس نے کس کے لیے لگائی تھی، اور وہ کس کے لیے تیار ہوئی تھی، اور وہ کس کے لیے مارکیٹ جا رہی ہے. ہو سکتا ہے وہ آپ کے لیے کچھ لینے جا رہی ہو سکتا ہے وہ اپنے گھر کے لیے کچھ لینے جا رہی ہو. عورت پہ قدغن لگانا اور اس پر جو ہے وہ صرف ایک معیار طے کر دینا مردانگی نہیں ہوتی. عورت کے ساتھ شانہ بشانہ چلنا مردانگی ہوتی ہے. عورت کے حقوق کا خیال رکھنا، اپنی بیوی کو مکمل جو ہے وہ موقع پرووائڈ کرنا کہ وہ اپنی بات کو آپ کے ساتھ ڈسکس کر سکے. آپ کے اندر کمیونیکیشن گیپ ہی بہت ہے میاں بیوی کے اندر، آپس میں ایک دوسرے سے بات ہی شیئر نہیں کرتے، تو شک تو ہوگا. شک وہاں ہوتا ہے جہاں کمیونیکیشن گیپ ہوتا ہے. دیکھیں ایک تو میں خواتین کو یہ لازمی کہوں گی کہ عورت کا جب دل دکھتا ہے نا تو وہ اللہ کے بڑے نزدیک ہو جاتی ہے. اس کے دل کی جو آہ ہے نا وہ صرف اللہ کی ذات سن سکتی ہے، وہ بندہ نہیں سن سکتا جو آپ کا دل دکھا رہا ہوتا ہے. یہ میں صرف عورتوں کے لیے کہہ رہی ہوں، مردوں کے لیے بھی ہے، لیکن عورتوں کے لیے زیادہ اس لیے کہ عورتیں ایموشنل ہوتی ہیں. تو آپ صرف غور یہ کریں کہ اب میں اللہ کو سناتی ہوں حال اپنا، اب میں اللہ کو سناتی ہوں حال اپنا، میں اب زمیں زادوں پر بھروسہ نہیں کرتی. یہ زمیں زادوں پہ بھروسہ کرنا چھوڑ دیں. کس کو حال سنا رہی ہیں؟ اس کو جس پہ آپ شک کر رہی ہیں، اس کو بتا رہی ہیں کہ آپ کی سچویشن میں. وہ آپ کی سچویشن کو کیسے سمجھے گا؟ وہ تو آپ سے لڑے گا. آپ نے اس کے کردار پر جو ہے وہ انگلی اٹھا دی ہے، وہ تو برداشت نہیں کرے گا، چاہے آپ کا شوہر ہے یا چاہے کوئی بھی مرد ہے. مرد کو جیتنے کے طریقے ہوتے ہیں، مرد کے ساتھ جینے کے بھی طریقے ہوتے ہیں، اور مرد عورت کو جیتنے کا طریقہ سیکھے. مرد عورت کی ایموشنز کی قدر کرنا سیکھے. مرد صرف ایک کام کر لے، عورت شک کرنا چھوڑ دے گی. مرد پراپر اپنے گھر کو جو ہے وہ آن کرنا شروع کرے، اپنی بیوی کو محبت دینا شروع کرے، اس کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا شروع کرے، وہ شک کرنا بند کر دے گی. لیکن اگر بیوی تب بھی شک کرنا بند نہیں کرتی، آپ سب کچھ کر رہے ہیں، ہر طرح سے آپ نے جو ہے
وہ پراپر طریقے سے اس پہ بھروسہ بھی کیا، اس کو سمجھایا بھی، اپنے آپ کو کلیئر بھی کیا، لیکن بیوی بار بار شک کرتی ہے، تو پھر یہ کسی ذہنی امراض کی طرف اشارہ ہے۔